ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پہلی خبر ہے، پاک بھارت کشیدگی جاری ہے۔ کل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پہلگام حملے کے رد عمل میں طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے میں مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی ہے، جبکہ ہماری وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ انڈیا اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعہ کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ، ان کا میں تعارف کرواتی ہوں۔ حامد خان المشرقی صاحب جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نازیہ، تھینک یو۔ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی میں نے جو خبر پڑھی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور اگلے 24 گھنٹوں میں کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ جس بری طرح سے انڈیا کا یہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن ایکسپوز ہو گیا ہے، ان کے لیے پوری دنیا میں شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس کو وہ فیس سیونگ لینے کے لیے، اپنی مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کریں گے یا کر سکتا ہے، لیکن اس شرارت کا انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے کسی بھی قسم کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا یہ جو پاگل پن ہے، یہ اس کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی آپ کو کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ ویسے آپ کا کیا آپ تجزیہ دے سکتے ہیں اس حوالے سے، جو 24 سے 36 گھنٹوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پریسائز سا ٹائم دے دیا۔ کوئی بھی دشمن کی طرف سے کارروائی جو ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کا آئیڈیا ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں یا 2-3 دنوں میں اگر انڈیا نے کوئی کارروائی نہیں کی تو میرا خیال ہے پھر انڈیا کو ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹنا پڑے گا موجودہ حالات میں، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا۔ خود انٹرنیشنلی بڑا ان پہ ایک طرح سے پریشر ہے کہ انہوں نے اتنا جھوٹ کیوں بولا، پاکستان کے خلاف اتنا بیانیہ کیوں بنایا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے نہیں تو اگلے 72 گھنٹوں کے اندر اندر کوئی نہ کوئی کارروائی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر انڈیا میں بھی کچھ حلقے ایسے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی حالت میں بھی جنگ شروع نہ ہو، کیونکہ جنگ شروع تو اپنی مرضی سے کی جاتی ہے، ختم کرنے کے لیے کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ پھر معاملات کبھی کبھی بگڑتے ہوئے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچنا ہوگا مودی کو اور اس کی فوج کو۔ اچھا بتائیے گا کہ یہ جو اگر حملے کی بات بھی کریں تو کس قسم کا حملہ یہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ان کے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں جو انٹیلیجنس کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر وہی جو ہمارا جو انہوں نے کوے مارنے والا آپریشن کیا تھا بالا کوٹ طرز کا، کہ ہمارے کسی کشمیر میں یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی اپنا پے لوڈ گرائیں گے اور بعد میں اس کو نام دیں گے سرجیکل سٹرائک کا۔ دوسرا ان کا ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کے اندر باولپور ہو گیا، سیالکوٹ سیکٹر ہو گیا، اس کے اندر کوئی ایسی کارروائی کریں جس میں یہ نام لے سکیں کہ جی ہم نے کسی گروپ کو ٹارگٹ کیا یا کسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا، تاکہ وہ جو سرجیکل سٹرائک ہے اس کے علاوہ اگر یہ کوئی بھی آفینسو یا اس کو اگر زمینی فوج کے ذریعے ٹینکوں کے ذریعے کوئی ایسی کارروائی کرنے کی کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کرے گا۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تیار ہے، اور اگر کوئی بھی کارروائی کی گئی تو میں کل ایک انڈین چینل پہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کے پاس یہ نہیں کہ دہلی تک کی رینج کے میزائل ہیں، پاکستان اینڈ آف انڈیا یعنی مدراس تک جو ہے پاکستان کی پہنچ ہے، اور پاکستان ان کو کہیں پر بھی سبق سکھا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ایون انڈیا کے پاس بھی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اسی لیے امریکہ نے پچھلے 2 دنوں سے 24-48 گھنٹوں میں بڑا واضح بیان دیا ہے کہ مختلف لیولز کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان رابطے بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا کی انٹرنیشنل طاقتیں بھی سمجھتی ہیں کہ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس کا رسک لینا جو ہے وہ کتنا قیامت خیز ہو سکتا ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپ ہوتی ہے تو اس پہ اکنامیکل افیکٹ دونوں ملکوں پہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت برا ایفیکٹ ہوگا دونوں ملکوں کی معیشت پہ، پاکستان کی معیشت پہ بھی ہوگا، لیکن چونکہ پاکستان کی معیشت تو آلریڈی کافی سٹرگل کر رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑی بہتری کی طرف آئی. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایفرٹس کو، جو انہوں نے ملک کو اتنی بحران سے نکالا اور اس کے بعد اب سٹیبلٹی کی طرف آئی. اکنامیکل آل انڈیکیٹرز آر ویری پازیٹیو اور اس میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہیں پر ہمارے دشمن کو شاید یہ سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بار رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامیکل ڈی سٹیبلٹی آئے. خود انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا. انڈیا کی فضائی حدود بند کی گئی ہیں تو ان کو لاکھوں ڈالر کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد انڈیا کی ٹرانزٹ ٹریڈ بند کی گئی ہے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے. اگین انڈیا کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں جو جتنی بڑی معیشت ہوتی ہے اس کے لیے نقصانات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. جی پاکستان کی معیشت بہت بڑی نہیں ہے تو اس حوالے سے کوانٹیٹیو جو نقصان ہے پاکستان کو کم ہوگا، لیکن obviously پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت بڑے دھچکے سہ بھی نہیں سکتی ہے. سو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کی پوری تیاری ہے کہ وہ کس طرح ان سے نپٹیں گے، اور اوورسیز پاکستانی بھی بھرپور ساتھ دیں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال آئی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کوئی فنڈ کا اعلان کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی حکومت پاکستان اور افواج پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے دشمن سے لڑنے کے لیے ہر طرح سے پیش ہوں گے. اچھا بتائیے گا، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان میں بھارتی فوج کی دہشت گردی کے واضح ثبوت دیے. اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھارت پر کوئی عالمی دباؤ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان بڑے سے بڑے ثبوت دیتا ہے، ڈوزیئرز دیتا ہے، کلبھوشن یادیو کی شکل میں زندہ مثال دیتا ہے. اس کے بعد سربجیت سنگھ تھا ہماری جیلوں میں قید، اس کے بعد ابھی پلوامہ کا حادثے کے بعد جو کچھ ہوا، جس انداز میں ابھی نندن کو پکڑا گیا، مار گرایا گیا، یہ سارے ثبوت کے باوجود اگر انڈیا نہیں مانتا اور دنیا انڈیا کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے آنکھیں بند کر رہی ہے تو اس کا نقصان آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کو ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی انڈیا کی کوئی بڑی جنگ لڑ گئی تو پھر ان تمام ملکوں کے معاشی مفادات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. کاروبار نہیں ہوتے ہیں جنگ کے دوران تو وہ پھر سارا کچھ انڈیا کے لیے بند ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے. اچھا اس وقت دیکھیں، ہم نے کل بھی بات کی تھی اور یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ مودی جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے نا بیانات اور اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ اس دفعہ جو ہے جو سچویشن ہے اس میں عوام جو ہے ان کا رد عمل، جو بھارتی عوام ہے ان کا رد عمل اس وقت جو ہے بڑا نیگیٹو جا رہا ہے مودی کے حوالے سے؟ بالکل بڑا ملا جلا رد عمل ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹی خود بی جے پی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو مودی ہیں، امیت شاہ ہیں، انہوں نے پورے انڈیا کو شرمندہ کروایا ہے. اور ایسا جھوٹا پروپیگنڈا جو ایک دو دن میں پکڑا گیا اس کا کیا فائدہ. پھر انڈین عوام کے اندر بھی ہے کہ بہار کے الیکشن اور جب بھی الیکشن آتے ہیں تب ہی کیوں پاکستان کی طرف سے اٹیک یا کوئی اس طرح کے ڈرامے کا واویلا کیا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی کلاس ہے انڈیا کی وہ یہ ساری صورتحال بڑی اچھی طرح دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس سے کسی بھی حالت میں انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسی وقت میں کبھی کبھی کمپیریٹیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کی حکومتیں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے بات کی، پاکستان نے امریکہ اور دوسرے چینلز کو انگیج کیا. سو حکومت نے اپنے تئیں جس حساب سے اس کو کاؤنٹر کیا ہے وہ بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے جس انداز میں سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں انڈیا کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف فارن آفس
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बल्कि अफवाज पाकिस्तान, ISPR सब मिलकर एक बेहतरीन काउंटर स्ट्रेटजी से इंडिया को दुनिया में पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की मनगढ़ंत साजिशें करने से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन चाहेंगे ब्रेक की जानिब।